السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر میں سٹیٹس بدلے بغیر ویریفیکیشن ہو رہی ہے؟ کیا یہ کوئی نئی پالیسی ہے یا کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ بہت سے اساتذہ کرام پریشان ہیں کہ کہیں ان کی درخواست خاموشی سے مسترد تو نہیں ہو رہی۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم وہ حقیقت بتائیں گے جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی۔ اس وقت صوبے بھر کے ہزاروں اساتذہ کرام ہارڈ شپ ٹرانسفر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ لوگ بار بار پورٹل چیک کر رہے ہیں لیکن سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے بے چینی بڑھ رہی ہے اور افواہیں پھیل رہی ہیں، لیکن حقیقت اس شور سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر عام تبادلوں جیسا عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک حساس معاملہ ہوتا ہے جس میں انسانی مسائل شامل ہوتے ہیں، اسی لیے حکومت نے اس کے لیے الگ طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ یہ طریقہ کار سست ضرور لگتا ہے لیکن اس کا مقصد انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ بہت سے اساتذہ کرام یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا تو ویریفیکیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال جائز ہے کیونکہ عام تبادلوں میں پہلے سٹیٹس بدلتا ہے لیکن ہارڈ شپ ٹرانسفر میں ترتیب الٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے اور بعد میں سٹیٹس اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ویریفیکیشن اس لیے ضروری سمجھی گئی ہے کیونکہ ماضی میں کئی مسائل سامنے آئے تھے۔ کچھ درخواستوں میں کاغذات نامکمل پائے گئے، کچھ کیسز میں ڈاکومنٹس میں واضح غلطیاں موجود تھیں اور کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹس مشکوک یا ادھورے نکلے۔ حکومت پر یہ دباؤ بھی تھا کہ اصل، مستحق اور جعلی کیسز میں فرق کیا جائے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اتھارٹی کو سخت ہدایات دی گئیں۔ ہر درخواست کو الگ الگ جانچا جا رہا ہے، کوئی بھی کیس صرف ہمدردی پر آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ ضلع کی سطح پر سب سے پہلے تمام درخواستوں کی جانچ ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر کاغذات، میڈیکل رپورٹس اور دیگر ثبوت دیکھے جاتے ہیں۔ جو کیسز مکمل اور درست ہوں انہیں ویریفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ویریفائی شدہ کیسز پھر لاہور بھجوا دیے جاتے ہیں۔ جو درخواستیں اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ اسی مرحلے پر روک دی جاتی ہیں۔ نامکمل کاغذات والے کیسز ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ غلط معلومات دینے والوں کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ یہ عمل سخت ضرور ہے لیکن ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، وہاں دوبارہ تمام کیسز کی تفصیلی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہر ویریفائی شدہ درخواست کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے۔ صرف وہی کیسز آگے بڑھتے ہیں جو ہر معیار پر پورا اترے۔ اسی مرحلے پر فائنل میرٹ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ میرٹ اصل اور درست کیسز کی بنیاد پر بنتا ہے، اس کے بعد بھی اپروو کیا جاتا ہے اور تب جا کر پورٹل پر سٹیٹس چینج نظر آتا ہے۔ اس وقت سٹیٹس نہ بدلنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ حکومت مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر ایک سہولت ہے، حق نہیں۔ یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی شدید مشکل میں ہیں۔ اگر نظام سخت نہ ہو تو ناانصافی بڑھ سکتی ہے، اسی لیے حکومت احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ اساتذہ کرام کا درد حقیقی ہے اور ان کے مسائل سنجیدہ ہیں۔ دور دراز علاقوں میں تعیناتی، بیماری اور خاندانی مسائل عام بات نہیں۔ حکومت ان مسائل کو نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن ساتھ ساتھ شفافیت بھی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ میری تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں، صرف مستند معلومات پر بھروسہ کریں۔ پورٹل پر بار بار پریشان ہو کر چیک کرنا آپ کے ذہنی دباؤ کو بڑھائے گا۔ تھوڑا صبر کریں کیونکہ یہ عمل رولز کے مطابق چل رہا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کیس درست اور مکمل ہے تو وہ ضرور آگے بڑھے گا۔ یہ وقت مایوسی کا نہیں بلکہ حوصلے کا ہے۔ اپنی معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ بے جا خوف ختم ہو۔ آگاہی ہی اس مسئلے کا سب سے مضبوط حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کرام کے مسائل اجاگر ہوتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سچ سب تک پہنچے، اور ایسی باخبر اور ذمہ دار رپورٹنگ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ کی وجہ سے امید بن سکتی ہے۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر میں سٹیٹس بدلے بغیر ویریفیکیشن ہو رہی ہے؟ کیا یہ کوئی نئی پالیسی ہے یا کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ بہت سے اساتذہ کرام پریشان ہیں کہ کہیں ان کی درخواست خاموشی سے مسترد تو نہیں ہو رہی۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم وہ حقیقت بتائیں گے جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی۔ اس وقت صوبے بھر کے ہزاروں اساتذہ کرام ہارڈ شپ ٹرانسفر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ لوگ بار بار پورٹل چیک کر رہے ہیں لیکن سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے بے چینی بڑھ رہی ہے اور افواہیں پھیل رہی ہیں، لیکن حقیقت اس شور سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر عام تبادلوں جیسا عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک حساس معاملہ ہوتا ہے جس میں انسانی مسائل شامل ہوتے ہیں، اسی لیے حکومت نے اس کے لیے الگ طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ یہ طریقہ کار سست ضرور لگتا ہے لیکن اس کا مقصد انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ بہت سے اساتذہ کرام یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا تو ویریفیکیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال جائز ہے کیونکہ عام تبادلوں میں پہلے سٹیٹس بدلتا ہے لیکن ہارڈ شپ ٹرانسفر میں ترتیب الٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے اور بعد میں سٹیٹس اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ویریفیکیشن اس لیے ضروری سمجھی گئی ہے کیونکہ ماضی میں کئی مسائل سامنے آئے تھے۔ کچھ درخواستوں میں کاغذات نامکمل پائے گئے، کچھ کیسز میں ڈاکومنٹس میں واضح غلطیاں موجود تھیں اور کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹس مشکوک یا ادھورے نکلے۔ حکومت پر یہ دباؤ بھی تھا کہ اصل مستحق اور جعلی کیسز میں فرق کیا جائے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اتھارٹی کو سخت ہدایات دی گئیں۔ ہر درخواست کو الگ الگ جانچا جا رہا ہے، کوئی بھی کیس صرف ہمدردی پر آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ ضلع کی سطح پر سب سے پہلے تمام درخواستوں کی جانچ ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر کاغذات، میڈیکل رپورٹس اور دیگر ثبوت دیکھے جاتے ہیں۔ جو کیسز مکمل اور درست ہوں انہیں ویریفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ویریفائی شدہ کیسز پھر لاہور بھجوا دیے جاتے ہیں۔ جو درخواستیں اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ اسی مرحلے پر روک دی جاتی ہیں۔ نامکمل کاغذات والے کیسز ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ غلط معلومات دینے والوں کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ یہ عمل سخت ضرور ہے لیکن ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، وہاں دوبارہ تمام کیسز کی تفصیلی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہر ویریفائی شدہ درخواست کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے۔ صرف وہی کیسز آگے بڑھتے ہیں جو ہر معیار پر پورا اترے۔ اسی مرحلے پر فائنل میرٹ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ میرٹ اصل اور درست کیسز کی بنیاد پر بنتا ہے، اس کے بعد بھی اپروو کیا جاتا ہے اور تب جا کر پورٹل پر سٹیٹس چینج نظر آتا ہے۔ اس وقت سٹیٹس نہ بدلنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ حکومت مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر ایک سہولت ہے، حق نہیں۔ یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی شدید مشکل میں ہیں۔ اگر نظام سخت نہ ہو تو ناانصافی بڑھ سکتی ہے، اسی لیے حکومت احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ اساتذہ کرام کا درد حقیقی ہے اور ان کے مسائل سنجیدہ ہیں۔ دور دراز علاقوں میں تعیناتی، بیماری اور خاندانی مسائل عام بات نہیں۔ حکومت ان مسائل کو نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن ساتھ ساتھ شفافیت بھی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ میری تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں، صرف مستند معلومات پر بھروسہ کریں۔ پورٹل پر بار بار پریشان ہو کر چیک کرنا آپ کے ذہنی دباؤ کو بڑھائے گا۔ تھوڑا صبر کریں کیونکہ یہ عمل رولز کے مطابق چل رہا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کیس درست اور مکمل ہے تو وہ ضرور آگے بڑھے گا۔ یہ وقت مایوسی کا نہیں بلکہ حوصلے کا ہے۔ اپنی معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ بے جا خوف ختم ہو۔ آگاہی ہی اس مسئلے کا سب سے مضبوط حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کرام کے مسائل اجاگر ہوتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سچ سب تک پہنچے، اور ایسی باخبر اور ذمہ دار رپورٹنگ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ کی وجہ سے امید بن سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔